3 روز قبل اسرائیل کے بقول سیکنڈ لیفٹیننٹ ہدار گولڈن کو حماس کے چھاپہ مار 72 گھنٹے کی جنگ بندی شروع ہونے کے فوراً بعد اغوا کر کے لے گئے، لہٰذا اسرائیل کو جنگ بندی کے صرف 4 گھنٹے بعد مجبوراً پھر سے بمباری کرنا پڑی اور 100 کے لگ بھگ مزید فلسطینی بادل نخواستہ ہلاک ہو گئے۔ باقی دنیا نے حماس کی جانب سے اغوا کی پرزور تردید کے باوجود ہدار گولڈن کے دن دہاڑے اغوا کے اسرائیلی دعوے پہ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے کہا کہ یہ واردات اس بات کا ثبوت ہے کہ حماس کو جنگ بندی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل بان کی مون، امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور صدر اوباما نے ہدار گولڈن کی غیر مشروط فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی گھٹیا حرکتوں سے غزہ میں جنگ بندی کے امکانات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ غزہ کے عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی افسوسناک ہیں، لیکن لیفٹیننٹ ہدار گولڈن کا اغوا ایک بہیمانہ فعل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہائے بیچارہ ہدار گولڈن، ابھی 23 برس کا ہی تو سن تھا، چند ہی ہفتے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کے دادا اور دادی نازیوں کے گیس چیمبر میں دھکیلے جانے سے بال بال بچے اور پھر دونوں نے بطور شکرانہ فلسطین میں آ کے اسرائیل کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ لیفٹیننٹ ہدار گولڈن کے والد سمبا اور والدہ ہیڈوا کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے اور اب پروفیسر سمبا تل ابیب یونیورسٹی میں تاریخ یہود کے استاد ہیں۔ ہدار کا جڑواں بھائی زور اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے رہا ہے، جبکہ ایک بھائی منہم اور بہن ایلات زیر تعلیم ہے۔ ایسے پڑھے لکھے محب وطن امن پسند خاندان کے لیے اپنے جگر گوشے کے اغوا اور پھر اس کی ہلاکت دونوں کی نیتن یاہو حکومت کی جانب سے تصدیق کسی قیامت سے کم نہیں۔ چنانچہ جس طرح اسرائیل کی بری و فضائی افواج نے ہدار کے مبینہ اغوا کے غم میں جنگ بندی کی بے فکری میں ضروریات زندگی خریدنے والے اہل غزہ کو نشانہ بنایا، اسی طرح ہدار کی ہلاکت کی تصدیق کے سوگ میں ایک اور اسکول پہ حملہ کر دیا جس میں اقوام متحدہ کے تحفظ میں بہت سے فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ مجھے 1700 کے لگ بھگ فلسطینیوں کے لاشیں اور 9000 سے زائد زخمی اور 5 لاکھ در بدر اہل غزہ اور اقوام متحدہ کے جھنڈے والے دفاتر اور اسکولوں میں پناہ گزین 1.5 لاکھ لوگ اور ان عمارتوں پہ ہونے والی بمباری کیوں نظر نہیں آتی؟ مجھے غزہ کی مسلسل کئی برس کی بحری، فضائی اور بری ناکہ بندی کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ میں صرف لیفٹیننٹ ہدار گولڈن کے دکھ میں کیوں مرا جا رہا ہوں؟ مجھے ٹی وی چینلز پہ اقوام متحدہ کا پھوٹ پھوٹ کے رونے والا اہلکار کرس گنس کیوں نظر نہیں آتا؟ میں ان 4 بچوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا جو ساحل پہ کھیلتے ہوئے کسی اسرائیلی جنگی کشتی کے گولے کا نشانہ بن گئے؟ میں کریم ابو زید کی بات کیوں نہیں کرتا جو غزہ کی موجودہ جنگ شروع ہونے سے 16 روز پہلے پیدا ہوا، 23 روز نہ سمجھ میں آنے والے دھماکوں سے ڈر کے ماں کی چھاتی سے چمٹا رہا اور اب سے 3 روز پہلے اپنی عمر کے 40 دن پورے کر کے جسم یہیں پہ چھوڑ گیا؟ ایسے سوالات مجھ سے نہیں، ان 395 امریکی سینیٹروں سے پوچھئے جو 5 ہفتے کی چھٹی پہ جانے سے پہلے اسرائیل کے راکٹ روک آئرن ڈوم سسٹم کی مزید ترقی کے لیے $225 ملین کا بجٹ منظور کر گئے۔ خادم حرمین و شریفین شاہ عبداللہ سے پوچھئے جنہیں 3 ہفتے بعد پتہ چلا کہ غزہ میں کچھ لوگ مر گئے ہیں۔ مصر کے جنرل ابو الفتح السیسی اور امیر قطر حماد الخلیفہ الثانی سے پوچھئے جو جارحِ حماس اور بیچارے اسرائیل کے درمیان بروکری کی غیر مشروط کوشش کر رہے ہیں۔ اردن کے بادشاہ سے پوچھئے جو اب تک اعلان مذمت کے لیے موزوں الفاظ کی تلاش میں ہیں۔ اور پھر محمود عباس سے پوچھئے جو ہر راہگیر کے سامنے روحاں سے ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں مانگنے والا نہیں ہوں، بس 1 منٹ میری بات سن لیں۔ مسلمان دنیا کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 11,000 کلومیٹر پرے جنوبی امریکہ کے ملک وینزویلا نے غزہ کے یتیم اور زخمی فلسطینی بچوں کو گود لینے کی پیشکش کی ہے۔ بھری مساجد میں رقت آمیز دعاؤں سے فرصت ملے تو وینزویلا کو اسلامی کانفرنس کی صدارت پیش کرنے پہ غور کیجیے گا۔